السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ، آپ چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، جو انٹرسٹنگ جو اب خبریں آنا شروع ہوئی ہیں، سعید چوہدری صاحب نے یہ خبر دی رات کو، اور بہت ہی معنی خیز خبر تھی کہ ان کی جو ڈسکشن ہوئی اور پاورفل حلقوں سے، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاورفل حلقوں سے بات ہوئی، اور اس تناظر میں انہوں نے یہ خبر دی کہ اب ہم نے کسی بھی قسم کے ایسٹس رکھنا چھوڑ دیے ہیں۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندہ نے بتایا، لیکن وہ سیاسی اس میں انہوں نے بتایا، اس پہ ذکر بھی آیا اور فیصل واڈا کا بھی نام آیا، اور یہ بات حقیقت ہے کہ جہانگیر ترین ہو گئے، فیصل واڈا ہو گئے، یہ شیر پاؤ گروپ ہو گیا، ان سب کے اوپر سے جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا وہ اٹھا ہوا نظر آیا۔ ہمیں یہ بھی نظر آیا کہ ایم کیو ایم کے اندر جس طریقے سے ان کا عمل و دخل تھا وہ بھی انتہائی محدود ہوا ہے، اور اس حد تک کہ وہ انتشار کی طرف نہ جائیں، کنٹرول کیے ہوئے ہیں۔ پھر ہمیں یہ بھی نظر آیا کہ بلوچستان کے اندر جس طریقے سے بہت سارے گروپس ایکٹیو تھے سیاست کے اندر، اس کے اندر بھی جو ہے نا بہت ساری جو چیزیں ہیں انتشار کی طرف نہ جائیں، باقی جو ہے نا ہمیں وہ تنہا ہوتے ہوئے نظر آئیں۔ اچھا، پلس یہ بھی نظر آیا کہ جو سوشل میڈیا کا جو محاذ ہے، جس کے اندر خاص طور پہ جو پاکستان کے محب وطن لوگ تھے، ان کو اسٹیبلشمنٹ، جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے اور پرانی، میں سب کی بات کر رہا ہوں، وہ ان کو ٹارگٹ کیا کرتی تھی، وہ باقاعدہ ان کو ٹیز کیا کرتی تھی، اور وہ اس بات کا مذاق اڑاتی تھی کہ یہ لوگ جو کر رہے ہیں، یہ اگر کرتے رہیں گے، پاکستان کی خدمت کرتے رہیں گے، تو ہم ان کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔ یہ کوئی اور نہیں کرتا تھا، یہ اسٹیبلشمنٹ ہی کرتی تھی۔ آج وہ بہتر کام کر رہی ہے تو ہم کھل کر یہ بات کہیں گے کہ ہاں، آج وہ بہتر کام کر رہے ہیں، وہ انہوں نے اپنے ماضی کے کاموں سے رجوع کیا اور وہ پیچھے ہٹے ہیں ان سے، اور آج کے اعمال ان سے نا وہ بہتر نظر آ رہے ہیں۔ اب اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کے اوپر بڑی لمبی ڈسکشن ہو سکتی ہے اور ہو بھی رہی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف کا ایک ویژن جو ان کے پاس تھا اور انہوں نے تیاری کی تھی، وہ تھا 2024 کے الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون کو واضح اکثریت مل جائے، اور میاں محمد نواز شریف کا پورا پلان تھا کہ انہوں نے کس کس کی کیا ڈیوٹی لگانی ہے اور کس کام کو کس طریقے سے لے کر چلنا ہے۔ وہ تو اسٹیبلشمنٹ نے ہونے نہیں دیا۔ اسٹیبلشمنٹ پہ الزام اس لیے آئے گا کہ جو باجوہ ڈاکٹرائن اور فیض نیٹ ورک کا پورا وہ کمزور نہیں پڑا، بلکہ وہ خاموش ہو گیا جب اس نے دیکھا کہ جو پاکستان کے انٹرسٹ میں کام کرنے والے ہیں وہ طاقتور ہو گئے ہیں، تو وہ جو پورا کا پورا گروپ ہے نا، وہ بلینر ہی ہے، ان کے پاس پیسہ بھی ہے، ان کے پاس طاقت جو ان سی نا محدود ہے، اس وقت میں وہ سیٹوں کے اوپر نہیں ہے، لیکن کیا وہ پیچھے ہٹے ہیں؟ اب کچھ سننے میں یہ آیا تھا کہ ان کے بہت سارے جو کرتے دھرتے تھے وہ ان کو گھروں کو بھیج دیا گیا، بہت سارے تھے ان کو ایسی یعنی کہ انکوائریز میں ڈال دیا گیا، کیا وہ پروموٹ نہیں ہو سکیں گے اور وہ بڑی کسی ایسی سیٹ کے اوپر نہیں آ سکیں گے۔ لیکن کیا وہ چھوٹی سی طاقت ہے؟ نہیں، وہ بہت بڑی طاقت ہے۔ تو اس کے اوپر وہ ایکشن جو توقع کی جانی چاہیے تھی یا کی جا رہی تھی، وہ نہیں ایکشن ہوا۔ اب یہ جو معاملہ ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو پازیٹیو گروپس ہیں، پازیٹیو جو ایریا ہے جو اس وقت میں رول کر رہا ہے، جو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ہی نظر آ رہا ہے، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں یا ان کے معاملات کیونکہ وہ اندر ہیں کہ ایسا ہی کرنا بہتر ہے؟ اگر بہت بڑا ایکشن لیا تو وہ بھی اپنی طاقت کا اظہار کریں گے کھل کے، اور بہت بڑا کوئی انتشار ہو سکتا ہے۔ کیا یہی طریقہ کار بہتر ہے، یا کہ تھوڑا سا وہ پردہ ڈال رہے ہیں کہ نہیں یار، ہیں تو ہمارے سینئر، جس کے اوپر میں تو اکثر بات کرتا رہتا ہوں کہ جہاں اگر ان کو فیلڈ مارشل کا آپ کہہ لیں کہ ایک ان کو ایوارڈ ملا ہے، وہاں پہ ان کے گلے میں یہ توق بھی ڈلا ہوا ہے کہ باجوہ صاحب جو ان سے نا وہ کھلے عام گھوم رہے ہیں، مجرم ہیں، اس ملک کو تباہ کرنے والے ہیں، اور بالکل پہنچا دیا تھا انہوں نے، اور ان کی پوری ٹیم اور مالی جو انہوں نے فائدے اٹھائے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، اور ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال رہا۔ تو یہ توق بھی انہی کے گلے میں ڈلے گا۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میٹھا میٹھا آپ اور کڑوا کڑوا تھو، یہ ساری چیزیں کٹھی جاتی ہیں۔ یا ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد ہمیں نظر آئے تو اس وقت ہماری تسلی ہو جائے کہ نہیں یار، وہ وقت نہیں تھا، جیسے کہ
میاں محمد نواز شریف 2013 میں جب الیکشن جیت کے آئے تھے، کراچی کے بہت برے حالات تھے، اور چودھری نثار علی کہہ رہے تھے کہ جی آپ مجھے دیں اجازت. میاں محمد نواز شریف نے کہا نہیں، ایسا نہیں کرنا. اور جیسے ہی 2014 آیا تو دیکھیں وہ میاں نواز شریف ہی تھے، انہوں نے ہی چودھری نثار علی کو بلا کے کہا تھا کہ ایکشن کرو. حالانکہ اس وقت میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ میاں محمد نواز شریف کے خلاف دھرنے اور یہ ساری ایکٹیویٹیز شروع کروا چکی ہوئی تھی ملک دشمنی کے اندر. اگر ان کا ذاتی انٹرسٹ ہے اور وہ ملک کے اگینسٹ جا رہے ہیں تو وہ ملک دشمنی کہلائے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی سیاستدان کو اٹھ کے آپ کچھ بھی کہہ دیں. یہ بہت ایک بھیانک جو نا روپ ہوتا ہے. تو یہ سارے جو نا ماضی کے قصے ہیں، لیکن جب وقت آیا تو پھر کروا دیا. ہو سکتا ہے کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہاتھ پیر مضبوط کر لینے کے بعد، سسٹم کو مضبوط کر لینے کے بعد، معیشت ہی سب سے بڑی چیز ہے، معیشت کی ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، لیکن معیشت کو خراب کرنے کی ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ضرور ہے. یہ کام جو ہے نا یہ پولیٹیکل لوگوں نے کرنا ہے، اور وہ کر رہے ہیں بہترین طریقے سے. کوئی شک نہیں ہے کہ میاں محمد نواز شریف کو نہیں آنے دیا گیا. اس کا جو آپ کہہ لیں کہ جو الزام ہے وہ ہمیشہ جو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر رہے گا کہ ان کو چاہیے تھا کہ جب ایک کمٹمنٹ ہو گئی تھی تو یہ جو روڈوں پہ چھوڑ کے اور ان کو پھر دوبارہ سے ہیرو بنایا گیا، اور ایک ایسے شخص کو ابھی تک کے لیے تو آپ اگر آپ دیکھیں تو اس پاکستان کے اوپر عذاب بن کے چھوڑا ہوا ہے. عمران خان کو کس نے، کون ذمہ دار ہے؟ وہ اندر بھی جانے کے بعد وہ ہیرو ہے. حالانکہ جیسے ان کو نکالا گیا تھا نا، الیکشن فوری ہوتے، طریقے سے ہوتے، اور سب کچھ جو نا ٹھیک ہو جاتا، اور ان مجرموں کو سزا ملتی. یہ چھوڑنے والے مجرم نہیں ہیں. تو حالات کچھ اور ہوتے. پھر وہ پریس کانفرنسیں آئیں، جو ادھر چلا گیا وہ ادھر چلا گیا، ایک نئی پارٹی بنائی. یہ کس نے کی ہے؟ یہ پاکستان کے پولیٹیکل لوگوں نے نہیں کیا، اسٹیبلشمنٹ نے کی. انہی کے اوپر الزام رہے گا. بے شک بیچ میں باجوہ ڈاکٹرائن تھی، فیض نیٹ ورک تھا، یا یہ لوگ تھے. یہ سب کیونکہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ بات تو رہے گی جب تک یہ ایکشن شروع نہیں ہو جاتا. کیونکہ اگر مجرم کو سزا نہ ملے تو پھر وہ دوسرا بھی جو نا وہ کہتا ہے یار چلو وہ جرم کر کے وہ بلینر ہو گئے تو میں بھی تو ہوں نا، میرے بچے نہیں ہیں. اینڈ میں تو یہی ہوتا ہے. اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، دیکھیں میاں محمد نواز شریف کا ویژن یہ تھا کہ پاکستان کے دفاع کو اس طریقے سے ڈیزائن کرنا ہے کہ پاکستان کا دفاع کا جو سیکشن ہے نا وہ پاکستان کو سپورٹ کرے، نہ کہ پاکستان اس کو بجٹ دے رہا اور وہ بوجھ بنا ہوا پاکستان کے اوپر. پاکستان کی معیشت کے اوپر اس کو بوجھ نہیں بننا چاہیے، اور پاکستان کے پاس اتنی ایبیلٹی ہے اس کے اوپر، اس نظریے کے اوپر کام کرتے ہوئے آگے بڑھے. لیکن ایک ہم نے دیکھا کہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک سوچ پیدا کی گئی، اور یہ مشرف اور ضیاء اور اس سے سارے وقت میں کی گئی کہ جو ہم لیں گے وہ ہمارا حق ہے، اور جو ہم کمائیں گے وہ بھی ہمارا حق ہے. ہم نے اس ملک کو کچھ نہیں دینا، اس ملک کی حفاظت ہم کر رہے ہیں، ورنہ یہ چوزے ہیں، یہ بتکے ہیں، یہ انسان نہیں ہے. ان کی حفاظت جو کی ہوئی ہے ہم نے کی ہوئی ہے، اور ہماری وجہ سے پاکستان ہے، ہماری وجہ سے پاکستان کا دفاع ہے. اور ہم جو ہیں وہ خود ہی ہیں، نعوذ باللہ. یہ جو ایک سوچ پیدا کی گئی اور اس کی ایک جھلک بھی ہم نے دیکھی کچھ دن پہلے، تو وہ جو ہے نا بہت سارے لوگوں کو کھٹکی کہ پاکستان زندہ باد اور پاک فوج پائندہ باد. حالانکہ یہ کہنے والا بھی جو ہے نا 1000 بار سوچے، رجوع نہیں کرے گا تو پھر وہ وقت پہ آ ہی جائے گا. پاک فوج زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد، پاکستان ہمیشہ رہے. ٹھیک ہے، یہی سوچ ہے. یعنی کہ پاکستان سے یہ فوج بھی ہے، پاکستان سے سول ادارے بھی ہیں، پاکستان سے پارلیمنٹ بھی ہے. پاکستان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اس دنیا میں پاکستان کا ہونا بڑا ضروری ہے. تقسیم ہو گئی ہے، جب یہ دنیا ایک ہو جائے گی پھر سب ایک ہو جائے گی. تو یہ جو دماغ کے اندر کیڑا ہے نا، یہ جب باہر نظر آیا تو بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا، میرے سمیت، کہ یار یہ کیا بات کی، یہ کس قسم کا نعرہ تبدیل کیا ہے؟ کیا آپ سے پاکستان ہے؟ آپ سے پاکستان نہیں ہے، آپ پاکستان سے ہیں. آپ ہی جو ہے نا جیسے پارلیمنٹ ہے، اور پارلیمنٹ کے اندر مختلف ادارے ہیں، اس کے اندر جو دفاع کے اندر جو ہے نا وہ آپ یہ آ جاتے ہیں. تو یہ تو اگر ایک وقت نے ایک طاقت دی ہوئی ہے تو آپ اس کو جو ہے نا کسی اور طریقے سے دیکھیں گے تو مسئلہ خراب ہوگا. یہ میں موجودہ وقت کی بتا رہا ہوں. تو یہ چیز جو ہے نا جو ڈیزائن ہے اب اس کے اوپر عمل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. بات ادھر ادھر زیادہ رہی، لیکن میاں نواز شریف کا جو ویژن تھا نا اس کے اوپر نظر آ رہا ہے. اور اگر یہاں پر جو اس وقت میں جو نظر آ رہا ہے کہ
یہ کہا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کہ جو ہم کمائیں گے وہ ہمارا ہی ہوگا، تو وہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ آ جائے گی. نہیں، وہ بھی پاکستان کی حکومت کا ہی ہوگا، پاکستان کی ریاست کا ہوگا، ریاست پاکستان کا ہوگا. وہ پارلیمنٹ ہی فیصلہ کرے گی وہ کس طریقے سے ڈیوائڈ کرتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے آپ کو جدا رکھیں اور ہولی کاؤ بنا کے رکھیں. اگر ایسا ہوگا تو انتشار ہی انتشار ہے، کوئی دوسرا وے نہیں ہے. برٹش جو ہیں ان کی دفاعی کمپنیاں بناتی ہیں، وہ سب گورنمنٹ کا ہی ہوتا ہے، اسٹیٹ کا ہوتا ہے. امریکہ میں جو دفاعی کاروبار ہے، دنیا کا بہت بڑا کاروبار ہے، وہ سب ریاست کا ہوتا ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اسٹیبلشمنٹ کہے جی یا ڈیپ اسٹیٹ یہ کہے کہ یہ تو ہمارا ہے، اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے آپ سے، آپ ہی ہمیں دیں گے، جو یشی کریں گے وہ ہم کریں گے آپ کے پیسوں سے، جو دفاع کریں گے ہم آپ کا وہ آپ کے پیسوں سے کریں گے. تو پھر آپ تو ایک نئی اسٹیٹ بن گئے. یہ اس وقت میں ایک بحث سی چل رہی ہے اندر بھی اور سنجیدہ حلقوں میں بھی. تو اللہ خیر کرے گا. یہ بات کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ راستہ درست ہے، لیکن اگر منزل کی طرف نہ ہوا نا تو آگے کھائیے پھر اور بہت بڑا انتشار ہے. بہت شکریہ، اللہ حافظ.